بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآل محمد۔ آج انجمن طلبہ اسلام کی جانب سے میں مرکزی صدر اور میرے ساتھ سابق سیکرٹری جنرل اکرم رضوی صاحب، سابق صدر مبشر حسین حسینی صاحب، سید اسنیل نوری صاحب اور محسن علی صاحب اور کامران رضوی صاحب ہم یہاں موجود ہیں کہ جو اس ملک کی طلبہ برادری ہے، چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ انجمن طلبہ اسلام آخری طلبہ یونین انتخابات کی فاتح طلبہ تنظیم ہے۔ یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ایشوز ہیں، ہم چونکہ طلبہ تنظیم ہیں، حالیہ دنوں میں آپ کے علم میں آیا ہوگا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اسٹوڈنٹ یونینز کا معاملہ ٹیک اپ کیا ہے، تو ہم ڈیجیٹل میڈیا کے دوستوں کے توسط سے ان تک یہ اپنا میسج پہنچانا چاہتے ہیں کہ حضور والا آپ ہماری یہ آواز سنیں، آپ جو اپنا فریم ورک ہمیں دینا چاہتے ہیں کچھ طلبہ نمائندوں کو بھی اس میں شامل کریں۔ چیف جسٹس صاحب سیدھا قائد اعظم یونیورسٹی چلے گئے، وہاں جا کے انہوں نے سنڈیکیٹ میں بیٹھ کر اعلان کر دیا کہ جی اسٹوڈنٹ یونینز بحال کر دی گئی ہیں۔ حضور جن کی 30 سال کی سٹینڈنگ ہے اس معاملے کے اوپر جو ہم سٹیک ہولڈرز ہیں ہم سے تو مشورہ کریں۔ اے ٹی آئی پاکستان کے اندر آخری طلبہ یونین انتخابات جو پنجاب میں 1989 میں ہوئے، ہم اس کے فاتح ہیں، ہم سٹیک ہولڈرز ہیں۔ آپ نے اسٹوڈنٹس نمائندوں کو اس کمیٹی میں شامل ہی نہیں کیا، دائیں بائیں سے لوگ اٹھا کے اس کمیٹی میں شامل کر دی گئے جن کا کوئی سٹیک ہی نہیں ہے۔ تو اس معاملے کے اندر ہمارا چیف جسٹس صاحب سے 10 بستہ مطالبہ ہے کہ اسٹوڈنٹ یونینز ناگزیر ہیں، ان کو بحال ہونا چاہیے، بالکل اپنی اصل شکل میں بحال ہونا چاہیے۔ ہاں اس کے اندر اصلاحات لائی جانی چاہیے، ریفارمز آنی چاہیے اس سارے کلچر میں، تاکہ یونیورسٹیز کے اندر ایکسٹریمزم کا کلچر نہ آئے، وہاں پہ اصلاح کلچر انٹروڈیوس نہ ہو، اور ہماری یونیورسٹیز جو ہیں وہ اچھا ایجوکیشنل انوائرمنٹ کریٹ کر سکیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ جو آپ کمیٹی فریم کر رہے ہیں اس کے اندر طلبہ نمائندوں کو شامل کریں، طلبہ تنظیموں کو شامل کریں، ہم اپنا سٹیک رکھتی ہیں الحمدللہ، ہمیں اگنور نہ کیا جائے۔ آپ کے اس اقدام کی ہم حمایت کرتے ہیں، بھرپور حمایت کرتے ہیں، لیکن مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ ہماری سنی جائے، ہمارا مشورہ، ہماری رائے شامل کی جائے اس مسئلے کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کی جامعات، کے پی کی جامعات بالخصوص ڈیفیسٹ میں ہیں، خسارے کے اندر ہیں۔ کے پی کے اندر 10 سے 12 ایسی بڑی جامعات ہیں، آپ پشاور یونیورسٹی کی مثال لیں، وہاں پہ اساتذہ کو دینے کے لیے تنخواہ کے بنیادی فنڈز نہیں ہیں۔ پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو آئے دن ایک واؤچر جو اسٹوڈنٹ کو ملتا ہے ایک سیمیسٹر میں فیس کے لیے، اگر وہ بالفرض 30,000 ہے تو اس دن اس کو جس دن بچے نے فیس جمع کروانی ہے وہ 32 سے 33,000 روپیہ ہو جاتا ہے۔ ہر سیمیسٹر میں یونیورسٹیاں اپنی من مانی کے ساتھ فیسوں میں اضافہ کرتی ہیں، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اب دو تعلیمی ادارے تھے جن کو درسگاہ کی جگہ درگاہ کہا جاتا تھا، ان تعلیمی اداروں کے اندر، ان درسگاہوں کے اندر مافیاز آ بیٹھے ہیں۔ ان مافیاز کی وجہ سے اسلامی یونیورسٹی بہالپور جیسے واقعات ہوتے ہیں، ان مافیاز کی وجہ سے جب پیچھے سے لیگ پولنگ ہوتی ہے، پولیٹیشنز ان ہوتے ہیں تو جامعات کا نام بدنام کیا جاتا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کہاں ہے وہ وفاقی وزیر جو اس وقت بڑے جذبے کے ساتھ اور بڑے جذباتی ہو کر یہ پوچھا کرتے تھے کہ اسلامی یونیورسٹی بہالپور واقعے کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے۔ آج اس واقعے میں نہ کوئی استاد اس واقعے میں ملوث نہیں نکلا۔ اس کے بعد جو 45-50 ہزار طلبہ کو شدید ذہنی اذیت کا شکار کیا گیا ہے، ان طلبہ کے والدین کو جو ذہنی اذیت کا شکار کیا گیا ہے، اب ان کا کیا ہوگا؟ اسلامی یونیورسٹی بہالپور واقعے کی رپورٹ کہاں گئی؟ اب اس میں جو بے گناہ اساتذہ ہیں، جو طلبہ کو ذہنی اذیت کا شکار کیا گیا، بس وہ معاملہ وہیں پہ دب کر رہ گیا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان یونیورسٹیز کے اندر سے آپ دیکھیں ایک سینڈیکیٹ ہے، اس سینڈیکیٹ کے اندر سیاسی جماعتوں کے نمائندے شامل ہیں، ریٹائرڈ ججز شامل ہیں، علماء کرام شامل ہیں، لیکن جو طالب علم ہے، جو اسٹوڈنٹ ہے، جو براہ راست سٹیک ہولڈر ہے اس سارے معاملے کا، وہ سنڈیکیٹ کے اندر شامل نہیں ہے۔ یہ زیادتیاں تعلیمی نظام کے اندر ہمارے ساتھ جو کی جا رہی ہیں اب تک طلبہ تنظیموں کے ساتھ، ان زیادتیوں کو بند کیجیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ڈیموکریسی چلے گی تو ڈیموکریسی کا سب سے پہلے ان کو تعلیمی اداروں میں بحال کریں۔ ایک 18 سال کا ووٹر اپنا نمائندہ منتخب نہیں کر سکتا، لیکن وہ 18 سال کا ووٹر جو ہے وہ بیرون ملک سے آنے والے اربوں خربوں کرپشن چارجز لگے ہوئے مجرم کو یہاں ووٹ ڈال سکتا ہے، لیکن اپنے اسٹوڈنٹ لیڈر کو یہاں ووٹ نہیں ڈال سکتا۔ اتنے ظلم اور زیادتی کی بات ہے۔ کہیں تبدیلی کے نعرے ہیں، کہیں پہ کوئی اپنے کرپشن چارجز والا بندہ یہاں پہ پاکستان میں آتا ہے، پھر چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کے لیے میاں صاحب آگے ہیں۔ طالب علم اس ملک کے 60% ان کو تو ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں، لیکن کالج یونیورسٹی کے اندر اپنا نمائندہ منتخب کرنے کے اہل نہیں ہے۔
اگر اس ملک کے اندر ڈیموکریسی چلے گی، اس ملک کے اندر استحکام آئے گا، تو وہ سب سے پہلے استحکام تعلیمی نظام کے اندر آئے گا، ایجوکیشن سیکٹر میں استحکام آئے گا۔ آپ اکانومی کی بات کرتے ہیں کہ اس وقت اکانومی ڈی ریل ہے، میں سمجھتا ہوں اس وقت اس ملک کا ایجوکیشن سسٹم ڈی ریل ہے۔ جب تک وہ سٹرینتھن نہیں ہوتا، آپ اکانومی کیسے سٹرینتھن کر سکتے ہیں؟ یونیورسٹیز کے اندر اتنی لینڈ ہے، 1800 1600 ایکڑ لینڈ ہے، وہاں پہ اندر شادی ہالز بنے ہوئے ہیں۔ کیا کبھی کسی نے پوچھا کہ ان کے فنڈز کہاں جاتے ہیں؟ وہ سٹوڈنٹس کے اوپر کیوں نہیں لگتے؟ اس کے لیے ٹرانسپورٹ کا بندوبست کیوں نہیں کیا جاتا؟ نئے ڈپارٹمنٹس کو سٹرینتھن کیوں نہیں کیا جاتا؟ وہ فنڈز جو ہیں وہ وائس چانسلر صاحبان ان کو با اختیار کر دیا گیا، نہ ان سے کوئی پوچھنے والا، اوپر ان کے سیاسی افراد ہیں۔ خدارہ اس ملک کے تعلیمی نظام کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کیجئے۔ اس ملک کے اندر جو پرامن طلبہ تنظیمیں ہیں، اس لیے ہم انجمن طلبہ اسلام کی بات کر رہے ہیں کہ ان کا وجود پاکستان کے تعلیمی اداروں میں اس لیے ناگزیر ہے کہ یہ ایک پرامن طلبہ تنظیم ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ماضی کے اندر آپ صرف اسٹوڈنٹ یونینز کے اوپر یہ ٹیگ لگایا جاتا ہے کہ یہ تشدد کرتے ہیں تعلیمی اداروں میں، یہ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں۔ آپ نے گزشتہ 6 ماہ کی آپ ہسٹری دیکھیں جو پارلیمنٹ کے اندر سیاسی جماعتیں آپس میں جو دست و گرے پا ہوئی ہیں، اگر یہ لوگ طلبہ تنظیموں سے یا اسٹوڈنٹ گروپ سے تربیت یافتہ ہوتے تو آپ کو اپنے سیاسی نظام کا ماحول یکسر مختلف نظر آتا۔ اس لحاظ سے ہمارے یہ 2-3 جو بنیادی پوائنٹس تھے، ان کے اوپر آج ہم آپ کے سے انٹریکشن کے لیے حاضر تھے کہ خدارہ یہ ہماری آواز آپ کے توسط سے ایوان کے اقتدار تک بھی پہنچائی جائے، اور جو اس وقت اس ملک کے مسیحا جنہیں کہا جا رہا ہے چیف جسٹس آف پاکستان، وہ خدارہ ہماری بھی آواز سنیں۔ آپ نے اس ملک کی ڈیموکریسی کو سٹرینتھن کرنا ہے، ایجوکیشن سسٹم کو سٹرینتھن کرنا ہے، سٹوڈنٹس کو کوئی پلیٹ فارم دینا ہے۔ اتنی یوتھ ہے جو انٹیلیجنٹ ہے، ذہین ہے، جو اپنا کوئی رول پلے کرنا چاہتی ہے، ان کے لیے حکومتی سرپرستی میں کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ جن کو جہاں یہ پروموٹ ہو سکے۔ تو میرا خیال ہے واحد طلبہ تنظیمیں، اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن جس کا بہترین پلیٹ فارم ہے، ہم اپنے آپ کو ریفارمز کے لیے پیش کرنے کو تیار ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں طلبہ تنظیموں میں ریفارمز ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آپ کی یہ سرپرستی ہے کہ آپ آئیں، ایک فریم ورک بنائیں، لیکن اسٹوڈنٹ یونینز کو اس کی اصل شکل میں بحال کریں۔ یہاں پہ آپ کہیں لال کے نعرے ہیں، کہیں نیلے کے نعرے ہیں، کوئی یہاں سے آئے کوئی وہاں سے آئے، ان طاقتوں کو چھوڑ دیں۔ ہم ریاست کے وفادار ہیں، ہم ملک کے وفادار ہیں۔ ہمارا یہ نعرہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہمیں کوئی بیرونی ممالک سے فنڈنگ آئے گی تو ایک پروگرام ہو گیا 8 مارچ کو، اس کے بعد ہم سارا سال بیٹھے رہیں گے۔ ہمارا فٹ ورک ہے اس ملک کی یونیورسٹیز کے اندر، تعلیمی اداروں کے اندر، کالجز کے اندر، ہمیں آپ رائے شامل کیے بغیر کو فیصلے نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہمیں اپنے معاملات کے اندر جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات بہتری کے معاملات ہیں، اس میں یوتھ کی نمائندگی دیں۔ 18 سال کا ووٹر ہے، 18 سال کا ووٹر اگر اپنے ایک سیاسی جماعت کے ووٹ کو کاسٹ کر کے اپنا لیڈر منتخب کر سکتا ہے، تو یہ ہمیں بھی حق دیں کہ وہ اپنا طالب علم لیڈر اس میں منتخب کر سکے۔ بہت شکریہ۔